السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اساس النحو کا 11واں سبق۔ ٹھیک ہے جی، 11واں سبق ہے جملہ فعلیہ کا بیان۔ لاسٹ سبق ہمارا تھا مرکب اضافی کا بیان، ٹھیک ہے، اور دیگر مرکبات ناقصہ۔ آج ہم پڑھیں گے جملہ فعلیہ کا بیان۔ جملہ فعلیہ کی تعریف: جس جملے کا پہلا جزء فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے جاء المسلمون، مسلمان آئے، ٹھیک ہے۔ ایک سمپل سی پہچان اور کلیہ انہوں نے دے دیا کہ جس جملے کا پہلا جزء فعل ہے نا وہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ فائدہ: ہر فعل معروف لازم ہو یا متعدی، ٹھیک ہے۔ یہ آگے پڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو فعل لازم اور متعدی کی تعریف پہلے بتا دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ حاشیے میں لکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہو، یعنی مفعول کے ساتھ مل کر ہی بات مکمل ہو۔ جیسے ناصر زیدن، ناصر زیدن یہ فعل فاعل اور آگے بکرن مفعول ہے، ٹھیک ہے جی۔ زید نے بکر کی مدد کی، ٹھیک ہے جی۔ اور فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر پوری بات ظاہر کرتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جیسے جالس زیدن، زید بیٹھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل لازم اور فعل متعدی میں یہ ہلکا سا فرق ہے کہ جہاں فعل متعدی ہوگا وہاں مفعول بھی ہوگا، یعنی کہ وہ مفعول کو چاہتا ہوگا، اور جہاں فعل لازم ہوگا وہاں مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، مفعول کی حاجت ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اوپر۔ فائدہ میں انہوں نے لکھا ہوا تھا ہر فعل معروف لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر فعل معروف لازم ہو یا متعدی، ٹھیک ہے، اس نے فاعل کو رفع ہی دینی ہے۔ اور اگر فعل متعدی ہوگا تو ظاہر ہے اس کے آگے پھر مفعول بھی ہوگا، اگر اور فعل متعدی ہو تو وہ بھی فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعل معروف لازم ہو یا متعدی دونوں نے اپنے فاعل کو رفع دینی ہے، اور فعل متعدی میں چونکہ مفعول بھی ہوتا ہے سو وہ فعل متعدی مفعول بھی کو نصب دے دے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 لکھا ہوا فعل مجہول اپنے نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں فعل مجہول ہوتا ہے اس کے آگے فاعل نہیں ہوتا، نائب الفاعل ہوتا ہے۔ وہ کیسے، نیچے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فاعل و نائب الفاعل کی تعریف: جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد یعنی کہ نسبت کی گئی ہو اسے فاعل، اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی ہو اسے نائب الفاعل کہتے ہیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے، جیسے آگے لکھا ہوا ہے ضرب زیدن، ضرب فعل معروف ہے، ٹھیک ہے، مارا اس ایک مرد نے۔ ضرب زیدن کیونکہ یہ فعل معروف ہی کے اسکیل پہ ہے۔ انشاءاللہ آج ہی بلکہ اسی لیکچر کے ڈسکرپشن میں اساس الصرف کا فعل ماضی معروف کا ہمارا لیکچر جو ہوگا وہ اپلوڈ کیا جائے گا، آپ اسے دیکھیں گے، آپ کو فعل ماضی اور فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ اور اس کی حیت، اس پہ اعراب کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کا وزن کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ضرب فعل معروف ہے، ٹھیک ہے، اور فعل معروف کے بعد فاعل ہوتا ہے۔ فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کے بعد فاعل تو نہیں ہوتا لیکن نائب الفاعل ہوتا ہے۔ جیسے سمع الصوت، آواز سنی گئی، کس نے سنی، نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں، جو فعل مجہول ہوتا ہے اس میں فاعل ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ فعل مجہول کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف نہ کی گئی ہو یا جس کا فاعل معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فعل مجہول کے بعد جو آئے گا اسم، اس کو ہم فاعل نہیں بلکہ نائب الفاعل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ سمع الصوت، آواز سنی گئی، پہلی مثال میں زیدن فاعل اور دوسری مثال میں الصوت نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ مفعول بھی کی تعریف: جس اسم پر فعل واقع ہو اور فعل متعدی اس کو نصب دے، ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ فعل متعدی اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے، اور جس اسم پر فعل واقع ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ضرب زیدن بکرن، ضرب زیدن بکرن، زید نے بکر کو مارا۔ اب دیکھ سکتے ہیں بکرن جو ہے اس کے اعراب منصوب ہیں اور بکرن مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔
آگے بڑھتے ہیں ہم. قواعد و فوائد. فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. ٹھیک ہے، فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو تو اس سے پہلے آنے والا فعل وہ ہمیشہ واحد آئے گا، کیونکہ ہم نے ترتیب میں پڑھا تھا فعل جملہ فعلیہ کی ترتیب یہی ہے: فعل، فاعل اور مجہول. یعنی کہ فاعل سے پہلے فعل ہوتا ہے، فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا کبھی بھی. ٹھیک ہے، فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو. اس میں ظاہر کہتے ہیں اس میں ضمیر کے علاوہ ہر اسم کو اس میں ظاہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کسی بھی اس میں علم ہو گیا یا کسی بھی شخص جگہ کا نام ہے وہ اس میں ظاہر ہے. جہاں ضمیر نہیں نہ آ رہی اس کے علاوہ ہر اسم اس میں ظاہر ہے. تو فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. خواہ فاعل یا نائب الفاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد آئے گا. لیکن تذکیر و تانیث میں فعل فاعل یا نائب الفاعل کے مطابق آئے گا. جیسے ذہب زید. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں زید ہمارا فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے، وہ واحد ہے، پیچھے فعل بھی واحد آیا. وہ مذکر ہے، پیچھے فعل بھی مذکر آیا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ذہب زیدانی. یہاں جو ہمارا فاعل ہے زیدانی یہ تثنیہ ہے. ٹھیک ہے، فاعل تثنیہ ہے لیکن فعل واحد آئے گا کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے، فعل واحد ہی آئے گا. آگے ہے ذہب زیدون. فاعل ہمارا جمع ہے، فاعل جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس سے پہلے فعل واحد ہے کیونکہ یہ قانون ہے کہ اگر فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو فعل ہمیشہ واحد ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن تذکیر و تانیث میں مثلا یہاں ہم آگے فاعل لگا دیں زینبو تو اس سے پہلے پیچھے آ جائے گا ذہابت. ٹھیک ہے، ہوگا وہ بھی واحد لیکن وہ تثنیہ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، مذکر و مؤنث میں مطابقت ہونا ہے لازمی ہے ان میں. نمبر 2 وہ کہتے ہیں جی فاعل یا نائب الفاعل اس میں ضمیر ہو تو. ٹھیک ہے، پہلے اس میں ظاہر کا ذکر تھا، اب اس میں ضمیر کا ذکر آ گیا. فاعل یا نائب الفاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث میں ضمیر کے مطابق آئے گا، ضمیر کے مرجع کے مطابق. مرجع کہتے ہیں مرکز کو، یہاں یہ کہہ لیں کہ جہاں ضمیر لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے مطابق آئے گا. یا نیچے نے لکھا ہوا ہے غائب کی ضمیر اپنے ما قبل مذکور کسی نہ کسی شے کی طرف دلالت کر رہی ہوتی ہے یعنی لوٹتی ہے. ضمیر کو راجع یعنی لوٹنے والی اور اس شے کو جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے ضمیر کا مرجع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، فاعل یا نائب الفاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث میں ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا. ٹھیک ہے جی، اگر فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر نہیں، اس میں ضمیر ہو تو اس کی مطابقت تو اسی کے مطابق فعل ہمارا آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں آپ دیکھیں مثال میں اس کو بڑے ہمتن گوش ہو کر آپ نے اس کو سماعت کرنا ہے تاکہ یہ کچھ اس میں ٹیکنیکل چیز ہے. زید ذہبہ، زید اسم ہے، ذہبہ فعل ہے. آپ کہیں گے جی یہ بھی آپ نے اوپر بتایا کہ فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، ایسے ہی ہے نا. اور نیچے تیسرے پوائنٹ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، بلکہ اسی پوائنٹ میں کہ لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. لیکن یہاں فاعل فعل سے پہلے آ گیا ہے، سو یہاں زیدن جو ہمارا اسم ہے اس کو وہ اب فاعل نہیں رہا کیونکہ یہ قانون ہے، فاعل فعل سے پہلے آ ہی نہیں سکتا. سو یہاں یہ جو اسم ہے یہ مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے جی، یہ اسم مبتدا بن گیا. اور ذہبہ میں ہوا ضمیر جو پوشیدہ تھی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا ذہبہ میں، اور ذہبت میں ضمیر کے بیان میں یہ ہم نے پڑھا تھا. 2 ضمیریں ہوا اور ہیا غائب کی ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں. ذہبہ مارا اس ایک مرد نے، اس میں ہوا ضمیر ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے، پیچھے زیدن کی طرف لوٹ رہی ہے. سو اب یہ بات آپ سمجھیں کہ زیدن مبتدا. اب یہ مبتدا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے اگلے ہی لیکچر میں جملہ اسمیہ کے بیان میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، زیدن مبتدا ویسے تو ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے آنے والا مبتدا یا جو آگے ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں. زید مبتدا ہو گیا اور ذہبہ فعل اور ہوا ضمیر اس کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل. یہ ذہبہ فعل اور ہوا ضمیر فاعل مل کر دونوں جملہ فعلیہ ہوئے اور جملہ فعلیہ ہو کر اپنے مبتدا کی خبر بنے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کی مثالیں نے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ذہبہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اور وہ ضمیر اپنے مرجع کی طرف لوٹ رہی ہے. اسی طرح زیدانی ذہبا. ٹھیک ہے، زیدانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اور ذہبا بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، فعل تثنیہ.
ٹھیک ہے. ذہبا میں الف ضمیر ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ پیچھے اپنے ضمیر کے مرجع کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. زیدانی 2 زید مبتدا بنے. یہاں زیدانی اب مبتدا ہو گیا اور ذہبا اور اس کے ساتھ جو ضمیر ہے الف وہ مل کر فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جملہ فعلیہ ہو کے اس مبتدا کی خبر بنے. اب بس یہ دیکھیں کہ جب فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہے، فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہے تو ہمارا جو فعل ہے وہ واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں ضمیر کے مرجع کے ہی مطابق آئے گا. ٹھیک ہے جی. جیسے ذہبا یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. کہ آئے وہ 2 مرد، اور وہ 2 مرد کون ہیں؟ وہ پیچھے زیدانی. ٹھیک ہے. 2 زید آئے. آگے زیدون ذہبو. ٹھیک ہے. زیدون جمع کا صیغہ ہے اور ذہبو بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. ذہبو آئے وہ سب مرد. ٹھیک ہے. اب واو الف اس میں ضمیر ہے. اب وہ سب مرد دراصل کون ہے؟ وہ زیدون ہے. ٹھیک ہے. وہ لوٹ رہے ہیں اپنے پیچھے زیدون ضمیر کی طرف. آپ کو یاد ہوگا ضمیر کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر وہ جو اپنے کسی ضمیر وہ اسم ہے جو کسی متکلم مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں آپ کو اس ڈیفینیشن کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ذہبو میں جو واو الف ضمیر ہے جمع کی، اس ضمیر کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، یعنی کہ جو جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یہ ضمیر اس کی طرف دلالت کر رہی ہے. اور اس جملے میں پہلے ذکر کس کا ہوا ہے؟ زیدونہ کا. زیدونہ یہاں تو مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے. اچھا آگے جی جملہ فعلیہ میں عام ترتیب تو یہ ہے کہ فعل، فاعل پھر مفعول آتا ہے، لیکن بعض اوقات مفعول کو فاعل سے پہلے بھی لایا جاتا ہے، جیسے فعل مفعول فاعل ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی مفعول بھی فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے. مفعول بھی فعل سے پہلے آ سکتا ہے لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. جیسے اکلا خبزن زیدن. اب یہاں اکلا فعل، خبزن مفعول کو پہلے لے آئے ہیں اور زیدن فاعل بعد میں چلا گیا. اکلا خبزن روٹی کھائی کس نے؟ زیدن زید نے. ٹھیک ہے. خبزن اکلا زیدن، اور خبزن مفعول ہے، اکلا فعل ہے اور زیدن فاعل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب بھی اس کی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ عام ترتیب تو یہ ہے کہ فعل پلس فاعل پلس مفعول، جس طرح انگلش کے سینٹینس کا اسٹرکچر ہوتا ہے نا، سبجیکٹ، ورب، ہیلپنگ ورب اور آبجیکٹ فار ایگزامپل، اسی طرح اس کی ترتیب یا ترکیب، جب جملے کی ترتیب یا ترکیب کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اسٹرکچر بیان کریں. ٹھیک ہے جی. فعل پلس فاعل پلس مفعول، ایک تو ترتیب یہ بھی ہو سکتی ہے، دوسری ترتیب یہ ہو سکتی ہے فعل پلس مفعول پلس فاعل. ٹھیک ہے. یعنی کہ مفعول فاعل سے پہلے آ جائے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول فعل سے بھی پہلے آ جائے لیکن فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. تو تیسری صورت اس کی بنے گی مفعول پلس فعل پلس فاعل. ٹھیک ہے. سو امید ہے یہ آج کا نہایت ہی امپورٹنٹ لیکچر آپ سمجھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی. اس کی تمرین آپ انشاءاللہ خود کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ آپ کر لیں گے، تاکہ پریکٹس کرنے سے ہی ہوگا. جب تک آپ خود نہیں کریں گے آپ کو خود پہ یقین نہیں ہوگا. اس سبق کو سمجھ کر یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے. رٹا نہ لگائیے گا، سمجھ کر یاد کریں تو انشاءاللہ جلدی یاد بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. اس کی تمرین آپ حل کر لیجیے گا. کچھ بھی نہ سمجھ لگے یا تمرین کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.